السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آپ کی میزبان ڈاکٹر روبینہ شفیع الجھن سلجھن کے ساتھ. پہلے پروگرام میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہم ڈفرینٹ ٹاپکس پہ انشاءاللہ یہ پڑھیں گے یا ڈسکشن کریں گے کہ کس کس طرح کی سوسائٹی میں الجھنیں ہیں اور معاشرے کی الجھنوں کو ہم کس طریقے سے ہینڈل کریں. تو پہلا ٹاپک جو بنتا بھی تھا اور میرے خیال کے مطابق مجھے جو سمجھ میں آیا وہ یہ تھا کہ ہم والدین کی الجھنوں پہ بات کریں. سوسائٹی میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو 3 طرح کے لوگ ملتے ہیں یا 3 طرح کے اسٹیٹس ہیں. اسی طرح سے والدین کی بھی اس لحاظ سے 3 ٹائپس بن جاتی ہیں. جو براڈ کیٹیگریز ہیں اس کو ایک ایلیٹ کلاس ہے, دوسری مڈل کلاس ہے اور تیسری پور کلاس ہے. بات یہ ہے کہ والدین کسی بھی کیٹیگری سے ہوں, والدین ہوتے ہیں, کیونکہ قرآن میں ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا وہ کیا ہے, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. والدین میاں بیوی ہوتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ ان کو اولاد دیتا ہے تو یہ ٹائٹل ان کو ملتا ہے کہ وہ والدین بنتے ہیں. لیکن جب وہ اس رول کے اندر اس رول کو ادا کرنا شروع کرتے ہیں, فنکشنل ہو جاتے ہیں, تو وہ ٹائٹل نہیں رہتا بلکہ وہ رول ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ ہم شاید اس ٹائٹل پہ اتنے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم والدین بن گئے, لیکن یہ نہیں سوچتے کہ والدین بننے کے ساتھ جو ہماری ذمہ داریاں ہیں وہ کیا ہیں. چونکہ یہ پرائرٹائزیشن یا ترجیحات, جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں بات کی تھی کہ بہت اہم ہے کہ ہم اپنی ترجیحات کو سمجھیں کہ ہمیں کس طریقے سے اپنے رول کو ادا کرنا ہے اور کس طریقے سے ہمیں اپنے سارے جو الیکٹیو اور مینڈیٹری چیزیں ہیں ان کو لے کر چلنا ہے. کیونکہ دیکھیے ایک بات میں یہاں پر رولز کے حوالے سے بتاتی جاؤں. ایک ہے مینڈیٹری رول. مینڈیٹری رول کو آپ اور میں کسی صورت میں اسکپ نہیں کر سکتے, کبھی بھی نہیں اسکپ کر سکتے, جو اللہ تعالیٰ نے ہمارا رول بنایا ہے. اور دوسرے ہوتے ہیں الیکٹیو رولز. اب اس کو سمجھانے کے لیے اگر اختیاری رول جس کو کہتے ہیں, جیسے مثال کے طور پر آج کل بہت سوسائٹی میں کنفیوژن ہوتی ہے. جب میں کبھی کسی سے پوچھتی ہوں نا, کسی لڑکی سے جو ڈاکٹر ہوتی ہے, یا اسپیشلی کیونکہ میرا فیلڈ میڈیکل ہے تو ظاہر ہے زیادہ تر تعلق تو ڈاکٹروں سے ہوتا ہے, تو میں پوچھتی ہوں کہ اچھا آپ ہم کیا کریں, ہم اگر جاب نہیں کریں گے تو فائدہ کیا ڈاکٹر بننے کا, تو کیا ہم اللہ کو جواب دیں گے, یا اللہ کا تو خیال بعد میں آتا ہے, ہمیں یہی ٹینشن ہوتی رہتی ہے کہ اس رول کی ہم جو ہے ادائیگی نہیں کر رہے ڈاکٹر بننے کے حوالے سے. تو میں ان کو پھر یہ بتاتی ہوں کہ آپ نے اور میں نے یہ دیکھنا ہے کہ مینڈیٹری رول کیا ہے. یعنی جب اللہ مجھے ماں بنایا یا آپ کو ماں بناتا ہے تو ماں کا رول پہلے آئے گا یا ڈاکٹر کا. تو اہم چیز کیا ہوئی کہ مینڈیٹری رول اللہ نے ماں کا دیا تھا. ماں کا رول میں اور آپ سکپ نہیں کر سکتے, لیکن ڈاکٹر کا رول ہم کچھ ٹائم کے لیے سکپ کر سکتے ہیں, یہ ہمیں اجازت ہے کیونکہ وہ اختیاری رول ہے. تو مینڈیٹری رول کو تو میں اور آپ سکپ کر نہیں سکتے. تو اس لیے بچے کی جو فرائض اور ذمہ داریاں ہیں, اگر اس کو نبھانا آ گیا اور اس ٹائم پہ نبھایا جس وقت اس بچے کو ہماری پوری ضرورت ہے, اور اس کے بعد جب بچہ تھوڑا ٹائم اس طرح مینج کر سکتے ہیں ہم کہ بچہ جو ہے وہ اسکول چلا گیا یا بچہ پڑھنے چلا گیا اور اس ٹائم کے اندر ہم بھی کہیں نکل کر کچھ کام کر لیں, تو پھر ہم وہ کریں. لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ماں کے رول کو سکپ کر کے ہم الیکٹیو اختیاری رول کے لیے کام کریں, کیونکہ قیامت کے دن بھی پہلا سوال اولاد کے بارے میں ہوگا ریت میں, اور اس کے بعد کوئی اور سوال ہوگا. تو اس لیے پرائرٹائزیشن, ترجیحات کو رکھنے سے, اپنی ترتیب کو کرنے سے فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ انسان بہت سارے سٹریسز سے, بہت ساری فکروں سے, بہت ساری الجھنوں سے, ترجیحات کو مقرر کرنے سے ہی نکل آتا ہے. لیکن چونکہ آج ہم سب اپنے اپنے لائف سٹائل میں جس طرح سے چل رہے ہیں, تو اس میں ان ترجیحات کا تعین نہ ہونے کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں کافی ساری الجھنیں آ جاتی ہیں. تو میں چونکہ اگر والدین کی آبلیگیشنز اور ذمہ داریوں کے اوپر جاؤں اور یہاں حقوق کی بات کروں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی, جو کہ آج کا ہمارا فوکس نہیں ہے. لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم مین جو والدین اور اولاد کے حوالے سے جو الجھنوں کی ڈیٹیل ہے اور وہ کیوں ہے اس پہ بات کر لیں. یہاں پہ میں ایک ڈفرنس بتانا چاہوں گی. ایک فرق بہت اہم ہے جاننا, ہمارے والدین اور ہم والدین یعنی آج کے والدین. ان دونوں کا فرق میں آپ کے سامنے رکھوں گی, اور پھر آپ غور کیجئے کہ ہمارے اور ہمارے والدین کا فرق کس قدر پریشانیوں کو اپنی طرف بلاتا ہے. اور اس فرق کو سمجھنے کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ جو ہمارے والدین تھے وہ سیدھے سادے والدین تھے, کیئرنگ والدین تھے. ان کا پورا دھیان ہمارے اوپر ہوتا تھا اور بالکل سمپل بات کرتے تھے. کوئی پریشانی اور الجھن اس طرح سے نہیں تھی, کیونکہ جو کہنا ہوتا تھا صاف کہتے تھے. لیکن آج کل کے والدین
انتہائی کمپلیکیٹڈ. یہ آپ اور میں کوشش کریں گے کہ اگر بڑی سچائی سے اپنا احتساب کریں اور انالیسس کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم نے یہ احتساب کیا تو اس کا فائدہ ہمیں خود ہی کو ہو. کیونکہ ہوتا یہی ہے کہ جب ہم اپنے بارے میں جان جاتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے آپ کو، اپنے مسئلوں کو حل کرنے کا طریقہ بھی آ جاتا ہے. دوسرا فرق بہت بڑا آپ دیکھیں گے کہ ہمارے والدین اتھارٹیٹیو تھے. اتھارٹیٹیو یہ تھے کہ جو کہتے تھے وہی ہم نے کرنا ہوتا تھا، اور جو کہہ دیا وہ ہونا چاہیے. لیکن آج کے والدین جو ہیں وہ لیس اتھارٹیٹیو، یعنی اتھارٹی کو استعمال کرنا یا استعمال کتنا کرنا یہ ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا. جو ہمارے والدین تھے وہ اسٹرکٹ ڈسپلنیرین تھے، یعنی کہ تنظیم، جو بھی گھر کا ارینجمنٹ ہے ہمارا ہے اس کے اوپر ان کا یہ ہوتا تھا کہ یہ ایسے ہی کرنا ہے. مجھے یاد ہے کہ ہمارے والد ہمیں صبح سویرے اٹھاتے اور ہم اٹھتے تھے. لیکن اب آپ دیکھیے کہ آج آپ کو شاید ہی کچھ پیرنٹس ملیں گے جو ڈسپلن کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں. یعنی ویری ریئرلی آپ کو یہ چیز نظر آئے گی، بہت ہی تھوڑی چیز نظر آئے گی. کیونکہ ڈسپلن کے لیے بھی اصل میں پہلے خود کو ڈسپلنیرین کرنا پڑتا ہے، ڈسپلن پہ چلنا پڑتا ہے، پھر بچوں کو چلانا ہوتا ہے. تو تھوڑا سا یہ ایک ٹائرنگ کام ہوتا ہے، تھوڑی سی تھکاوٹ ہوتی ہے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ اس کا پھر انجام اور اس کا جو فائدہ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. آپ دیکھیں جب چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے نا تو وہ کھیلتے تھے نا، تو میرے بچے جب کھیلتے تھے تو میں ان کو کہتی تھی کہ وہ کھیل کر ٹوکری میں کھلونے رکھے. میرے ہسبینڈ بھی یہی کرتے تھے. تو ہوتا کیا تھا، بچے اپنے آپ ڈسپلن کو سیکھ گئے. مطلب وہ چھوٹے سے تھے، شروع میں ان کو نہیں پتا چلتا تھا، لیکن باسکٹ پاس پڑی ہوتی تھی، جب وہ کھیل لیتے تھے تو میں کہتی تھی آپ لوگ تھک گئے ہو؟ ہاں جی تھک گئے ہیں. تو ماما پھر بیٹا یہ پھر آپ ٹوائز واپس اس میں رکھ دیں. اب اس میں مجھے ان کو سمجھانا ہوتا تھا اس وقت، کرتے کرتے کرتے. لیکن جب ہم اپنی ہی آپ میں انوالو رہتے ہیں، اپنے ہی کاموں میں لگے رہتے ہیں، تو ہمیں تو بچوں کو یہ کہنا بھی پھر مشکل لگتا ہے کہ چیزوں کو ارینج کر کے رکھو، کیونکہ ہم تھک رہے ہوتے ہیں اس سے. تو ایک اور چیز جو بہت مشکل آج معاشرے کا پرابلم بھی بن گیا، مسئلہ بھی بن گیا، ہمارے والدین بہت کمیونیکیٹو تھے اور آج کے والدین آپ کو کمیونیکیٹو نہیں نظر آتے، کیونکہ کمیونیکیشن کے لیے ٹائم چاہیے. اپنی بات آپ نے کسی کو سمجھانی ہے، یا آپ نے اس کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے، یا آپ نے اس کے ساتھ کوئی دوستی کرنی ہے، تو اس کے لیے ٹائم چاہیے. آپ دیکھیں ہمارے والدین کمیونیکیٹو تھے، اور ہم جب اسکول سے آتے تھے آ کر ہر بات اپنی امی کو شیئر کرنی. یعنی وہ کچن میں کام کر رہی ہوتی تھی اور ہم لوگ مسلسل بول رہے ہوتے تھے کہ امی آج یہ ہوا، امی فلاں نے یہ کہا. اچھا پھر اس کے بعد شام کو جب میرے فادر آتے تھے تو وہ جب آتے تھے تو میں نے ان کو بھی ساری باتیں بتانی ہوتی تھی. اور جب ہم اپنے والدین کے ساتھ وہ باتیں شیئر کرتے تھے تو ظاہر ہے والدین تو ساتھ ساتھ سمجھاتے جاتے ہیں، اچھا یہ آپ نے ایسا کیا تو ایسے، اگر اس نے یہ کیا تھا تو آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اب یہ کمیونیکیشن کا فائدہ کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ ساتھ ساتھ پرابلم ریزالو ہو رہے ہوتے ہیں. ہمارے والدین کے ساتھ معاملہ ایک اور بھی بڑا زبردست تھا، لیس ڈسٹریکٹڈ. مجھے یاد ہے پورے دن میں، یعنی جو ٹی وی کے اوپر میرے والد کا کام ہوتا تھا 9 سے 9:30 بجے، اس وقت پی ٹی وی پہ خبریں لگتی تھی، وہ خبریں سنتے تھے بس، اس سے زیادہ نہیں. باقی ہم سب اور ہمارے والدین. اور آج کے والدین کیا ہیں، وہ ٹو مچ ڈسٹریکٹڈ. کبھی کوئی چیز ان کو، کبھی فون آ رہا ہے، کبھی ٹویٹر پہ ان کو کوئی نہ کوئی نوٹیفیکیشن آ رہی ہے، کبھی کوئی فیس بک پہ آ رہا ہے، کبھی واٹس ایپ پہ موبائل بج رہا ہے. ایک نوٹیفیکیشن پہ ہم موبائل پکڑ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، بلکہ موبائل ہی کو دیکھتے جا رہے ہوتے ہیں. ہمارے والدین ہمارے لیے اویلیبل ہوتے تھے اور ہم اپنے بچوں کے لیے اویلیبل نہیں ہیں. ہماری زندگیوں میں اس وقت جو ہماری مصروفیات ہیں وہ ڈسٹریکشنز کی وجہ سے اتنی زیادہ ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ وہ کمیونیکیٹ کر ہی نہیں سک رہے. آپ دیکھیں کہ ہمارے والدین کے پاس ٹی وی، انٹرنیٹ، موبائل یہ چیزیں تو تھی ہی نہیں، تو ڈسٹریکشن ٹائم تو تھا ہی نہیں. تو جتنا بھی ٹائم تھا وہ ہمارا ہی ٹائم تھا، بلکہ اس وقت تو کوالٹی ٹائم کا بھی، جو کوالٹی ٹائم کہہ رہے ہوتے ہیں نا، اس کا بھی استعمال کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ سارا وقت ہمارا ہی ہوتا تھا. اور آج کے والدین کبھی ٹی وی، کبھی انٹرنیٹ، کبھی موبائل، اور کبھی کوئی اور فیکٹر. اور یہ ساری جو سوشل میڈیا کی مصروفیات ہیں اس کی وجہ سے زندگی جو ہے وہ اپنا اصل دائرہ کھو کر رہ گئی. یعنی کل ایک ویڈیو کسی نے شیئر کی ہوئی تھی، اس نے جو انگلش میں ہی وہ اپنا لیکچر ڈلیور کر رہا تھا، انہوں نے فرمایا کہ اگر ہم زندگی کو 8x8x8، یہ انہوں نے 3 رولز بتائے ہیپینس کے، اور 1x1x1 انہوں نے رولز بتائے ہیپینس کے. 8x8x8 کو انہوں نے ایکسپلین کیا اس طرح کہ 8 گھنٹے اچھا سویا جائے، 8 گھنٹے خوب کام کیا جائے، اور 8 گھنٹے جو ہیں اپنی فیملی، اپنا آپ، ورک آؤٹ، ایکسرسائز، یا اپنے ریلیشن شپس، اپنے بچے، اپنے بیوی، اپنے ماں باپ کو یہ سارا گزارا جائے. جو یہ کرتا ہے آج کی دنیا میں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ وہ ہیپینس کو اچیو کر لیتا ہے. اور 1x1x1 کا مطلب کیا
کہ 1 گھنٹہ روز اپنے آپ کو ٹائم دینا، یعنی فزیکل ایکسرسائز، یعنی واک وغیرہ کرنا، اپنی فزیکل ایکٹیویٹی کو بڑھانا تاکہ BMR اور ہیلتھ اور صحت بہتر ہو جائے. 1 گھنٹہ کم از کم کوئی ایک کتاب، جس آرٹیکل جس ریڈنگ کو بھی آپ کر رہے ہیں وہ پوری توجہ سے کرنا تاکہ آپ اسے کنکلوژنز نکال سکیں اور اپنی زندگی میں اپلائی کر سکیں. اور 1 گھنٹہ صرف جو انہوں نے کہا کہ جو سوسائٹی میں ناممکن ہو گیا ہے کہ سوشل میڈیا کا استعمال صرف 1 گھنٹہ رکھیں، یعنی نوٹ مور دین اٹ. اب آپ دیکھ لیں کہ ہم آج اس ہیپینس سے کتنے دور چلے گئے ہیں، صرف اس وجہ سے کیونکہ یہ ہمارا 1 گھنٹہ نہیں ہے، ہماری زندگی پہ محیط ہو گیا ہے یہ سارا کچھ کہ ہم سوشل میڈیا کے اوپر ہی بیٹھے رہتے ہیں. پھر ایک اور بہت بڑا فرق ہمارے والدین اور آج کے والدین میں کیا ہے کہ ہمارے والدین جو تھے وہ انکلوسو تھے، کوہیسو تھے، سوشلائزیشن کرتے تھے، شیئرنگ کرتے تھے اور شیئرنگ سکھاتے تھے. مجھے بچپن میں یاد ہے ہمارا ایک بھائی، ہمارے 2 بھائی، میرے مطلب 2 بھائی تھے، تو میرا چھوٹا جو بھائی تھا نا تو وہ اس کو آم بہت پسند تھے نا، تو اس نے امی سے کہا کہ امی بہنوں کو 2 آم دے دیں، باقی میرے لیے رکھ دیں. تو میری امی نے اسی وقت اس کو ڈانٹا اور کہا خبردار ایسی بات کبھی نہ کرنا، جو بھی کچھ ہے سب کے لیے ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ان کو جو ہے وہ 2 آم دے کر اور آپ کو میں سارے آم دے دوں. تو یہ شیئرنگ جو ہوتی ہے نا، یہ جو پازیٹیوٹی ہوتی ہے یہ بھی پیرنٹس سکھاتے ہیں. جب آپ خود شیئر کرنے والے ہوتے ہیں تو آپ اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں. اور آج کے والدین کیا ہیں؟ ایکسکلوسیو، کوہیسو ہے ہی نہیں، سوشلائزیشن ہی نہیں ہے، نہ خود باہر نکلتے ہیں نہ بچوں کو لے کے نکلتے ہیں. پھر کہتے ہیں بچے اتنے ہائپر ہو رہے ہیں، ان کے اندر انرجی لیولز جو ہیں، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ان بچوں کے اندر انرجی لیولز جو ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں، وہ کیا ہر وقت تنگ کرتے رہتے ہیں. آپ ان کو ہفتے میں 1 دن بھی کہیں پارک نہیں لے کے جا رہے، آپ ان کو کوئی گیمز نہیں کھلا رہے، ان بچوں کو یہ انرجی کہیں پازیٹیو ایکٹیویٹیز پہ لگوا نہیں رہے ہیں، تو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ آپ کے بچے جو، اب میں نے آپ کے ساتھ بہت دفعہ بہت سارے پروگرامز میں پیرنٹنگ سکلز جب شیئر کی تو میں یہ بات کہتی تھی کہ ایک دفعہ ایک ریسرچ ہوئی بندروں کے اوپر، اور انہوں نے بندروں کے 2 گروپس بنائے اور ان 2 گروپس میں یہ کیا کہ اسپیشلی ایک گروپ کو یہ کیا کہ سارا دن کارٹون سامنے لگا دیا اور ان کو بٹھا دیا، وہ چپ چاپ بیٹھے رہے 8 گھنٹے تک. بندر جیسی مخلوق جو تھی وہ کوئی شرارت نہیں کر رہی تھی، وہ چپ چاپ دیکھتے رہے. لیکن کیا ہوا، جو ہی وہ کارٹون سے اٹھے تو اگلے 1-2 گھنٹوں میں ان کے اندر اس قدر ریاکشن آ چکا تھا کہ وہ ان لوگوں نے ایک دوسرے کی کھوپڑیوں کے اندر سے دماغ نکالنے تک کی کوشش کی کہ کسی طرح سے ہم جو ہے اپنے اندر کا یہ جو ریاکشن ہے اس کو نکال سکیں. یعنی کہ ہم اپنی طرف سے بچوں کو بڑا پیسیفائی کر کے بٹھاتے ہیں کہ وہ ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کارٹونز دیکھ رہے ہیں، تو اس وقت وہ بڑے کول ہیں اور ہمیں ڈسٹرب نہیں کر رہے ہیں. ہم جو کرنا چاہ رہے ہیں اپنی فیس بک پہ جا کر، اپنے یوٹیوب پہ جا کر، سوشل میڈیا پہ جا کر ہم جو کریں ہمیں کوئی منع نہ کرے، ہمیں کوئی ڈسٹرب نہ کرے. اور بچے اس وقت تک جتنی ان کے اندر ریاکشن پیدا ہونا ہوتا ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بچوں کو لیس سوشلائز کر رہی ہیں، بچوں کے اندر سوشلائزنگ سکلز ہی نہیں آ رہی. مطلب سوشلائزنگ سکل تو تب آتی ہے نا جب ہم اپنے بچوں کو لوگوں سے ملنا سکھاتے ہیں. آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں سے کہتے تھے کہ اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو تو صحابہ کو حدیث کا مفہوم ہے کہ سلام کو عام کرو. تو سلام آپ کس کو کریں گے؟ جس سے ملیں گے اس کو سلام کریں گے نا. تو جب سوشلائز ہی نہیں کریں گے تو سلام کس طرح سے سلام کو رواج دیں گے؟ کیسے جنت میں جانے کا راستہ آسان ہوگا؟ یہ جو بات کہ جو آج کے والدین ہیں وہ ایکسکلوسیو ہیں اور سوشلائز نہیں کرتے، اس لیے بچے بھی نہیں کر رہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پیرنٹس کی ایک بہت بڑی کوالٹی یہ تھی کہ وہ بیسٹ ٹائم مینجمنٹ میں صبح اٹھے، مطلب فادر کا، ماں کا عام طور پہ یہی رول ہوتا تھا کہ پوری طرح والد کو اٹینڈ کر کے ان کو ان کے کام پر بھیجا، بچوں کو اسکول بھیجا، اس کے بعد کھانا بنایا، گھر کی صفائیاں، کپڑے، جو کچھ بھی ہے وہ سارا کچھ کیا. اس کے بعد جب ہسبینڈ گھر آتا ہے تو ماں بالکل فریش صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ریسیو کری ہیں. بچے آتے ہیں، بچوں کو ہر ایک کو ان کے ٹائم کے مطابق جو ان کی ضرورت ہوتی ہے ان کو پورا کرتی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ٹائم مینج کرتی ہیں. آپ دیکھیں آج کے پیرنٹس پور ٹائم مینیجر، کیونکہ ٹائم مینجمنٹ ہو ہی نہیں رہی، پرائرٹائزیشن نہیں ہے تو ٹائم مینجمنٹ کیسے ہوگی؟ ماں بھی آفس گئی ہوئی ہے، باپ بھی آفس گیا ہوا ہے، بچے گھر آئے ہیں تو ماں باپ دونوں نہیں ہیں، کھانا فریج میں پڑا ہوا ہے، کبھی میڈز ہیں، کبھی نوکر ہیں، کبھی ڈرائیور ہے. اب وہ ہر کوئی اپنے اپنے مطابق ڈیل کر رہا ہے، اور کیا ہو رہا ہے کہ ٹائم مینجمنٹ ہو ہی نہیں رہی ہے. اب شام کو جب سب کے سونے کا ٹائم ہے اس وقت آپ کو سمجھ نہیں، دوپہر کو جب سونے کے لیے کلولا کرنے کا ٹائم ہے تو وہ تو کلولا ہوا ہی نہیں، کیونکہ ہر ایک آگے موبائل پہ اپنی نوٹیفیکیشنز دیکھنے لگ گیا، کلولا کا ٹائم مس ہو گیا. اب شام تک جب سب کو پھر سے فریش ہو جانا تھا کلولا کر کے، وہ سارے اس وقت بھی ری ایکٹیو ہو گئے اور تھک گئے، کیونکہ صبح کے بھی تھکے ہوئے تھے، گھر آ کے بھی ریسٹ نہیں کیا. کلولا اصل میں انسان کو بہت، یہ چھوٹا سا نیپ ہوتا ہے لیکن انسان کو بہت فریش کر دیتا ہے شام کے سارے کاموں کے لیے، ایک نیا دن چڑھ جاتا ہے بندے کے لیے اصل میں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پیرنٹس جو تھے پرابلم ریزالور تھے، کوئی بات ہوتی تھی ہمارے مسئلوں کو حل کرتے تھے. آج کے والدین
پور پرابلم ریزالور. ان کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ بچے کی نفسیات کیا ہے, اور کبھی وہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ کچھ یہ ہو سکتی ہے, کبھی کہتے ہیں یہ ہو سکتی ہے, کیونکہ کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے اس میں دلچسپی لینی پڑتی ہے, اور جب آپ دلچسپی لیتی ہیں تو آپ کو ٹائم دینا پڑتا ہے, اور ٹائم دینے کا ہمارے پاس ٹائم ہے ہی نہیں کہ ہم کسی کو دیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا ڈفرنس ہے ہمارے والدین میں اور ہم خود والدین میں, یعنی آج کل کے والدین میں. ایک اور بڑی اہم بات ہے جو یہاں کرنا ضروری ہے. آپ یہ دیکھیے کہ جو ہمارے پیرنٹس تھے, ہمارے والدین تھے, انہوں نے اپنے والدین کی سنی, ٹھیک ہے, اور پھر انہوں نے ہمیں سنائی, یعنی ہماری نہیں سنی, ہم نے پوری طرح اوبے کیا سوائے کچھ پرسنٹیج کے. زیادہ تر ہمارا رول ہماری جنریشن کا یہی رہا. لیکن آج کے والدین کی ایک بہت بڑی پرابلم کیا ہے کہ ہم نے اپنے والدین کی بھی سنی اور اپنے بچوں کی بھی سن رہے ہیں. یعنی والدین سے بھی ہم نے سن کے اور پھر بچوں سے بھی سنی, کیونکہ اور ہمیں ان کی بھی ماننی پڑ رہی ہے. یعنی ہم ایک ٹرانزیشن کی سٹیج پہ ہیں. اور آپ دیکھیں آج کی سائنٹیفک اور ہائی ٹیک دور میں والدین کے لیے یہ بہت بڑی الجھن ہے, کیونکہ بچے بات نہیں مان رہے, اور میجورٹی پیرنٹس کا یہی ایشو ہے کہ پرابلم کہاں آ رہا ہے, بچے سن ہی نہیں رہے ہیں, بچے رسپونڈ نہیں کر رہے, بچے ریئیکٹ کر رہے ہیں. بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے اوبے کرنا ہے اور ہمیں کرنا چاہیے, بلکہ اتنا ٹیکن فار گرانٹیڈ ہو گیا پیرنٹس کا رشتہ کئی دفعہ کہ اللہ ہم پر رحم فرمائے کہ یہ جو وقت آ گیا ہے نا, وہ ڈر بھی لگتا ہے اتنا زیادہ, کیونکہ جب والدین کو اپنے بچوں سے اتنے پرابلمز ہو جائیں تو بتائیں پھر سوسائٹی کا کیا بنے گا. یعنی کہ سٹریس بڑھے گا یا کم ہوگا. یہ سارے فیکٹرز جو بھی ہم دیکھ رہے ہیں اور جو گزر رہے ہیں ہم پر, اس میں یہ طے کر لینا چاہیے کہ ہم آگے کس مقام پر پہنچ رہے ہیں. کیونکہ وہ قرب قیامت کی ایک حدیث کا مفہوم اور آپ کا فرمان ہے نا کہ جو لانڈی ہے وہ اپنے مالک کو جنے گی, یہ بات آج پیرنٹس اور بچوں کے تعلق میں نظر آ رہی ہے, کیونکہ بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ اتنا مس بہیو کر رہے ہیں کہ لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ اولاد ہیں. تو اب ان ساری چیزوں کو, یعنی یہ ایک تو اس سے الجھنیں پیدا کیا ہوئی اور کیا کیا مسائل سامنے آئے. آپ دیکھیں ایک تو اس سے یہی ہے کہ یہ گیجٹس ہر کوئی صرف ایک موبائل خریدتا ہے, پھر دوسرا خریدتا ہے, اور کچھ ہی دنوں کے بعد ایک نیا اور کوئی ماڈل آ جاتا ہے, پھر اس کی طرف سب جا رہے ہوتے ہیں, اور یہی بھاگم بھاگ اسی دنیا کے اندر سب الیکٹرو میگنیٹک قسم کی ریڈیشنز کے اندر ساری دنیا گھوم کے رہ گئی ہے. پھر آپ یہ دیکھیں سیکشل ہراسمنٹ, ظاہر ہے جب بچوں کو ڈرائیور کے ساتھ اکیلے بھیج رہے ہیں, آپ کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے بچوں کے لیے, نہ بچوں کے ساتھ کوئی فیملی گیدرنگ, نہ آپ نے کبھی وہ بچہ جو ہے وہ آپ کے نوکر کے ساتھ باہر جا رہا ہے, کبھی اندر آ رہا ہے, مطلب وہی ان کو ڈیل کریں, کبھی میڈ سنبھال رہی ہیں. تو سیکشل ہراسمنٹ اتنی زیادہ ہو رہی ہے, اور یہ اب تو بتانے کی باتیں ہی نہیں ہے, اب تو سوشل میڈیا ہی اتنا کچھ دکھا اور بتا دیتا ہے. اور لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ اس دکھانے اور بتانے میں صرف گناہوں کی کثرت اور اسی کو پھیلانا اور مشہوری ہے. مطلب یہ کون کرے گا کہ ان مسئلوں کو حل کیا جائے. مطلب مسئلے دکھا دینا تو مسئلوں کا حل نہیں ہے نا. پرابلم سالونگ ہونا اصل میں امت کا کام تھا, لیکن غمناک اور ہولناک باتیں یہ ہیں کہ ایشوز ہائی لائٹ تو اتنے کیے جاتے ہیں لیکن ان کا حل کہیں پر بھی نہیں نظر آتا, صرف باتیں. پھر آپ دیکھیں بچے نارکوٹک ایڈکشن, اور آج کل وہ آئس کا نشہ, اور پھر پتہ نہیں مطلب پہلے تو وہ چرس اور افیم اور وہ ساری چیزیں ہوتی تھی, اور اب ہیروئن اور یہ نارکوٹکس میں آئس اور پتہ نہیں کیا کیا, اور بچے نشہ کر رہے ہوتے ہیں اور پیرنٹس کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اتنے بچوں کی مجھے یہ OA لیولز کے, اور مطلب میں کسی خاص حوالے سے نہیں بات کری, لیکن ان کا پتہ چلا کہ وہ بچے نشہ کر رہے ہیں اور پیرنٹس کو گھر میں پتہ ہی نہیں کہ بچہ نشہ کرتا ہے. آپ دیکھیں ہم سڑک پہ جا رہے ہوتے ہیں نا, کبھی تو بیگر آتا ہے نا, کوئی مانگ رہا ہوتا ہے, تو اس کی شکل دیکھ کے مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نشہ کرتا ہے. مطلب حالانکہ ہم اس طرح سے تو نہیں ہے نا کہ میں کوئی پولیس میں ہوں, لیکن ایک عام مشاہدے کی بات ہے کہ نشہ کرنے والے شخص کی شکل پہ اس کا رنگ اڑا ہوا لگے گا, پیلا سا پھٹک سا اس طرح سے نظر آئے گا, اور آپ کو کافی حد تک اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ نشہ کرتا ہے. اس کی چال بڑی سلو ہوگی اور اس کے ریفلیکسز بڑے سلو ہوں گے, اسی طرح سے چیزیں نظر آتی ہیں. لیکن اتنا دکھ ہوتا ہے کہ پیرنٹس کو یہ تک نہیں پتا کہ ان کے بچے نشہ کرتے ہیں. اچھا تھوڑا سا اندازہ ان کو پتہ نہیں ہوتا ہی نہیں ہے. اور ایک اور چیز جو بہت ہوتی ہے,
پڑھائی میں انتہائی پور ہو جاتے ہیں. اچھا پور ایکیڈیمکس پہ بھی دھیان نہیں جاتا کیونکہ بچے پیرنٹس کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, وہ ان کو ریزلٹ کارڈ دکھائی نہیں رہے ہوتے, اور پیرنٹس کے پاس بھی کسی لمحے کوئی بات یاد آ جاتی ہے تو پوچھ لیتے ہیں, ادروائز یہ کوئی نہیں پتا کہ ان بچوں کو چیک بھی کرنا ہوتا ہے. پور ایکیڈیمکس, اور پھر آپ کو اگلی چیز سائیکولوجیکل ایشوز نظر آتے ہیں, یعنی کہ بچے اتنے نفسیاتی مریض بن گئے ہیں, اور نفسیاتی مریض کیا بن گئے ہیں, دوائیاں کھاتے ہیں, اور پھر دوائیاں بھی کئی دفعہ تو اب دوائیاں بھی خود کھانے لگ گئے ہیں. مطلب یہ سارے ایشوز جو ہیں یہ ون بائی ون کر کے ہوتے جاتے ہیں. اسموکنگ, اچھا سگریٹ پینا تو کوئی مشکل کام نہیں ہے, اور جتنا اسموکنگ کرنے والے آپ کو لوگ ملیں گے آپ ان کے پاس بیٹھیں گے اتنا نشہ کرنا بھی آسان ہو جائے گا. پھر اسی طرح یہ بچے جب یہ پرابلمز آ رہے ہیں تو وہ ٹیررزم کا بھی, کیونکہ بہت ساری تنظیمیں چلو تم نے جنت میں نہیں جانا, چلو خودکش بناتے ہیں آپ کو, مطلب اس طریقے سے طریقے سکھا رہے ہوتے ہیں. اچھا گناہوں سے معافی کے لیے تم یہ کر لو کہ تم اس تنظیم کو جوائن کر لو, اس کے ذریعے سے تمہیں جو ہے وہ ہم مطلب خودکش حملہ کر کے تم جنت میں جانے کا راستہ بنا لو, جو گناہ بھی تم کر چکے اس کا حل اب یہ ہے. یعنی اب یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے, کیونکہ والدین کے پاس تو ٹائم نہیں ہے کہ وہ ایک ایک چیز کو دیکھیں اور مینج کر سکیں. پھر اسٹریٹ کرائمز, آپ دیکھیں مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے کبھی, مطلب پہلے یہ ہوتا تھا کہ کراچی یا لاہور میں ایسے ایشوز سننے میں آتے تھے, لیکن اتنا دکھ اور تکلیف ہوتی ہے کہ ابھی پنڈی اسلام آباد میں بھی میں نے اتنا کہ کسی کی گاڑی چوری ہو گئی, کسی کا وہ آ کے موبائل, مطلب وہ کمرشل مارکیٹ کے باہر خاتون کھڑی تھی تو وہ موبائل اٹھا کر ڈیش بورڈ سے بھاگ گیا. مطلب اسٹریٹ کرائمز بھی اتنے عام ہوتے جا رہے ہیں اور بھی عام ہوتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے برائیاں ہمیشہ نہیں سوسائٹی میں, لیکن اب ان برائیوں میں اضافہ ہونے لگ گیا ہے, تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے ان کے اندر کیا رول پلے کرنا ہے. کیا ان کو ہوتے ہوئے, دیکھتے ہوئے, بڑھتے ہوئے بس اسی کو دیکھ کر ہم بس افسوس اور غم کا اظہار کرتے رہیں؟ اصل میں کرنے کے کام جو ہے نا اس میں تھوڑی طاقت بھی لگتی ہے, اس میں وقت بھی لگتا ہے, اس میں انرجی بھی لگانی پڑتی ہے, اور اس کو کرنے کے لیے شاید ہم اس لیے تیار نہیں ہوتے. پھر اور کیا پرابلمز ہیں؟ آئیڈینٹی کرائسس. آئیڈینٹی کرائسس میں بچے اس قدر زیادہ, مطلب آج ایک بڑی لاٹ ہے جو کہ آئیڈینٹی کرائسس میں مبتلا. اب آئیڈینٹی کرائسس کا الٹیمیٹ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ نفسیاتی بیماریاں, اور نفسیاتی بیماریوں کے ساتھ ساتھ سوشل سکلز ختم ہوتی جاتی ہیں. معاشرے سے انسان کا بھلائی کا دھیان تو ختم, لیکن اس کے ساتھ ساتھ فیملی کا دھیان بھی ختم. آئیڈینٹی کرائسس میں سب سے بڑا پرابلم کیا ہے کہ انسان نہ خود کسی کام کا رہتا ہے, اور اس کے ساتھ جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ اس کے آئیڈینٹی کرائسس کی وجہ سے وہ بھی اسی طرح سے افیکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پھر پور جو ہے بانڈیج اینڈ ریلیشن شپ, یعنی تعلقات ہی نہیں ہے. اتنا ایک گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں, ایک گھر میں رہتے ہوئے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ گھر والوں میں کسی کو کیا ضرورت ہے, کیا مسئلہ ہے, اگر میرے ساتھ میرے بہن بھائی ہیں تو ان کے کیا ایشوز ہیں, یا میں ان کی کیا مدد کر سکتا ہوں, کوئی خبر نہیں ہے. کیونکہ ریلیشن شپس, اچھا ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ میں کتنا بریک آ گیا ہے. یعنی اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہسبینڈ وائف کو بھی ایک دوسرے کا پتہ نہیں ہے کہ کون کہاں کتنا مصروف ہے اور کس کی کیا پرابلمز ہیں, بلکہ اکثر یہ سوشل میڈیا اور اسپیشلی موبائل فون اس کی وجہ سے تو صرف لڑائیاں انکریز کر رہی ہیں, دوستیاں نہیں انکریز کر رہی. میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن کرنے کی بجائے باقی سب کے ساتھ انٹریکشن کر رہے ہیں, اور میاں بیوی کا اپنا بانڈیج جو ہے وہ اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ ویک ہوتا جا رہا ہے. پھر جھوٹ بولنا بچوں کے لیے بہت آسان, کیونکہ بچے ہمارے مطلب ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ پیرنٹس کو کسی طرح سے بے وقوف بناؤ, کیونکہ ان کو کون سا پتا چلنا ہے, ان کے پاس کون سا وقت ہے کہ انہوں نے کہیں آ کر دیکھنا ہے. تو کر کچھ اور رہے ہوتے ہیں, بتا کچھ اور رہے ہوتے ہیں. اب یہ ساری چیزیں ہیں جو الجھنیں بن کر معاشرے کی اور گھر کی ہمارے سامنے آ رہی ہوتی ہیں. اور آپ یہ دیکھیے کہ اگر ان ساری ایشوز کو ہم دیکھ رہے ہیں تو ان کا حل ہونا کتنا ضروری ہے. اور یہ ایک بھی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ کو میں نے بتائی ہے جو کہ اس وقت سوسائٹی میں نہیں ہے, اس سے زیادہ ہو سکتی ہے, اس سے کم نہیں ہے. اور جتنا یہ آگے بڑھتا جا رہا ہے اتنا ہمارا فکر اور ہماری پریشانی بڑھتی ہے کہ ہم کس طریقے سے اس سوسائٹی کو پرامن بنائیں. کیونکہ دیکھیے ایک بات, اگر میں اپنے گھر میں ہی کسی کے لیے فائدہ مند نہیں ہوں, یا میں اپنے گھر میں لوگوں کو, اپنے گھر والوں کو نقصان دے سکتی ہوں, تو میرے لیے کسی دوسرے کو نقصان دینا کیا مشکل رہ جائے گا؟ پہلی چیز یہی ہے کہ ہم اپنے گھر میں جیسے ہوتے ہیں نا, ہم نے آہستہ آہستہ جب سوسائٹی میں نکلنا ہوتا ہے تو ہم نے ویسا ہی بیہیو کرنا ہوتا ہے. تو ان ساری الجھنوں کا حل کیا ہے, ہم آج حل پہ بھی ساتھ بات کریں گے, کیونکہ مین ہمارا پرپز یہی ہے کہ ہم پرابلمس کو سالو کر سکیں. تو سب سے پہلی بات تو پیرنٹس کے حوالے سے میں یہ کہوں گی کہ والدین چاہے جو بھی جس بھی کلاس سے تعلق رکھتے ہیں, لیکن ہر والدین کو اپنے بچوں کو کوالٹی ٹائم دینا چاہیے.
کوالٹی ٹائم سے مراد یہ ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ آج آپ اپنے بچے کے ساتھ بیٹھ کر کیا کرنے لگے ہیں، آپ کو اپنے بچے کو کیا بتانا ہے، آپ کو اپنے بچے کو کیا سکھانا ہے، آپ کو اپنے بچے کو کس طرح سے بچانا ہے. کیونکہ بڑی ڈفرینٹ باتیں پتہ چلتی نا. ایک مدر میرے ساتھ شیئر کر رہی تھی تو اس نے کہا کہ میرا بیٹا جو ہے نا وہ پتہ نہیں میرے ساتھ جھوٹ بول دیتا ہے، کبھی شاید میرے سے ڈر کے جھوٹ بول دیتا ہے. تو ابھی وہ جب مجھ سے بات کرنی تھی تو مجھے بتانے لگی، کہنے لگی کہ میں جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو میں اسے کہتی بیٹا دیکھو تم جھوٹ نہ بولو، تمہاری زبان کالی ہو جائے گی. تو میں نے اس سے پوچھا ماں سے، میں نے کہا آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ زبان کالی ہو جاتی ہے؟ تو آگے سے ہنسنے لگی، نہیں میں اس کو ڈرانے کے لیے کرتی ہوں. تو میں نے کہا پھر تو آپ خود اس کے ساتھ جھوٹ بول رہی ہیں. تو اگر آپ اس کا فزیکل میننگز میں کالا کرنا کہہ رہی ہیں تو یہ تو ایک خود جھوٹ ہو گیا. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ جھوٹ بولوں اور آپ کو کہوں کہ آپ سچ بولیں؟ رول ماڈلنگ از ویری امپورٹنٹ. آپ کوالٹی ٹائم میں کیا ٹائم دیتے ہیں؟ اب بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، میں نے آپ کو بہت دفعہ ان چیزوں کو ڈسکس بھی کیا کہ آپ اپنے بچوں کو کوئی بھی چیز سکھانا چاہتے ہیں، آپ تھیم بنا لیں کہ ہفتے میں آپ نے بچے کو کون سی کہانیاں سنانی ہیں. آپ سچ کے بارے میں اس کو سکھانا چاہتے ہیں تو پہلے سچ کے بارے میں اس کو اچھی اچھی باتیں بتائیں کہ سچائی سے یہ ہوتا ہے. جیسے شیخ عبد القادر جیلانی کا وہ جو واقعہ ہے کہ جس میں وہ ڈاکو آتے ہیں اور وہ پوچھیں تمہارے پاس پیسے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں ہے، تو وہ اپنے قمیض کے اندر جو ماں نے پیسے سیے ہوتے ہیں وہ نکال کے دے دیتے ہیں. اب اس طرح کے واقعات سے بچوں کے اندر موٹیویشن. پھر آپ وہ بتائیں، حدیثیں بتائیں کہ آپ سے نے فرمایا کہ جنت میں اللہ تعالیٰ درمیان میں گھر دے گا اونچے مقام پر جو سچ بولے گا، جو جھوٹ مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا. اب آپ کو جب اتنی پازیٹیو باتیں بتاؤں گی تو اس طرح کی باتیں بتانے سے ایک تو بچہ سچ تو بولے گا ہی بولے گا، لیکن بچے کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی. آپ بچے کے ساتھ جب یہ والی باتیں کریں گے اور اس کو موٹیویٹ کریں گے سچ بولنے پر، تو وہ بچہ اگر جھوٹ بولتا بھی ہے تو آہستہ آہستہ کر کے وہ جھوٹ سے نکل جائے گا، چھوڑ دے گا. جب آپ اس کی ہر سنی سنائی بات کو سچ مان کر یا اس کی جھوٹی بات کو مان کر یا اس کو آپ کو کئی دفعہ پتہ چل جاتا ہے بچہ جھوٹ بول رہا ہے، آپ اس کو اس وقت امبیرس نہ کریں، فوراً نہ کہہ دیں کہ تم میرے ساتھ جھوٹ بول رہے ہو. ایسے نہ کریں. آپ بچے کے ساتھ کوئی سٹوری ٹیلنگ کر کے، کوئی کہانی سنا کر اس کو اس برائی سے نکالیں، بجائے اس کو اسی وقت سنپ کر کے. ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی سچویشن میں بچے کو بالکل ایک دم سے اس کو سنپ کرتے ہیں اور پھر ہم امید رکھتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کی تربیت کر سکیں گے. کچھ ایسی چیزیں جو آپ کو پتا ہے، کیونکہ کئی دفعہ یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ اسکولوں میں یہ ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں کریٹیو رائٹنگ کرو یا کریٹیو رائٹنگ کے لیے سٹوریز بناؤ، تو بچے وہ کہانیاں بنا رہے ہوتے ہیں. تو میں شروع میں تو میرا یہ بھی حال تھا کہ میں کہتی تھی کہ بچہ جب یہ کہانی بناتا ہے تو یہ بھی تو جھوٹ ہوتا ہے نا. لیکن نہیں، اس میں یہ ہے کہ جب آپ بچے کو گائیڈ کریں گے، اس کو سارے مائل سٹونز بتائیں گے، اس کو اس کی حدود بتائیں گے، تو وہ کرتے کرتے چیزیں جو ہے اس کی زندگی سے نکلتی جائیں گی. مطلب آپ اپنے بچے کو یہ ساری چیزیں کوالٹی ٹائم میں ہی بتا سکتے ہیں. پھر اسی طرح سے آپ بچے کے ساتھ جب اس کے ایشوز کے اوپر اس کے پرابلمس کو ریزالو کرتے ہیں تو آپ کو بچے کے ساتھ بات چیت کرنی آتی ہے، بچے کو ایگزامپلز دینی آتی ہیں. اور کئی دفعہ بچے ایگزامپل سن کے اپنے ساتھ والے دوست سے، ساتھی سے اس کی کوئی مثال سن کے، اس کی تعریف سن کے ان کے اندر موٹیویشن آتا ہے اور وہ اچھے کام کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. دوسری چیز جو ہے ریمین فرم. ایک تو بات یہ ہے کہ آپ ان کو کنونس کر لیجئے اور اگر وہ صحیح ہیں تو پھر آپ کنونس ہو جائیے. ٹھیک ہے، یعنی یا تو ان کو منا لیں اور اگر وہ ٹھیک ہے تو پھر آپ مان جائیں. یہ بھی بہت ضروری ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ہر بات اپنی ہی منوانی ہوتی ہے. اب آپ نے بچوں کو اچھی تربیت کر رہے ہیں، اچھا پھر بچہ آپ سے کچھ کہتا ہے تو پھر آپ ہی مان جائیں. اس میں پھر ضد لگانے والا رویہ نہ لائیں، کیونکہ جب آپ صحیح چیز پر بھی ضد لگاتے ہیں تو بچہ آپ سے کیا سیکھ لیتا ہے؟ ضد لگانا بھی سیکھ لیتا ہے. اور پھر آپ کہتے ہیں پتہ نہیں یہ اتنا ضدی کیوں ہو گیا. تو یہ دونوں چیزیں ہیں. یہ بڑا عجیب سا ایک بیلنس ہے جو آپ نے اور میں نے پیرنٹنگ میں کرنا ہوتا ہے. اور پھر چیکس رکھیں، یعنی کبھی بچے کے اسکول چلے جائیں، کبھی بچے کی اکیڈمی چلے جائیں. بچے کی مطلب یہ والی وہ چیزیں ہوتی ہیں جب آپ چیک رکھتے ہیں، مانیٹر کرتے ہیں، چیزیں بہتر کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ کو پتہ ہی نہیں بچہ نشہ، استغفر اللہ، مطلب اب یہ بچے نشے کریں، ماں باپ کو پتہ ہی نہیں کہاں کھوئے ہوئے ہیں، کن خیالوں میں ہیں. بچہ جب گھر آتا ہے، آپ دیکھیں اگر اس کے سر میں بھی درد ہو تو ماں کو پتہ نہیں چل جاتا کہ آج میرا بچہ ٹھیک نہیں ہے. بچہ چل رہا ہوتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو کوئی پرابلم ہے، یہ آج کوئی پریشانی ضرور ہے اس کے ساتھ. تو یہ کیا ہمارے حالات ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں کے بارے میں یہ خبر نہیں ہے کہ ہم نے ان کو کس طریقے سے چیک کرنا ہے، ان کے مسئلوں کو کیسے پھر آپ حل کرنا ہے. اور پھر یہ کہ کمیونیکیشن گیپ کوئی نہ ہو. اچھا، اب کمیونیکیشن گیپ نہ ہونے کے لیے کیا ضروری ہے کہ آپ بچوں کے ساتھ سب کچھ شیئر کریں. آپ اپنی باتیں بچے کے ساتھ شیئر کریں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ بچہ آپ کے ساتھ اپنی باتیں شیئر کرے تو آپ اس کے ساتھ اپنی باتیں شیئر کریں. جب
ہم لوگ اپنے بچوں کے ساتھ وہ باتیں شیئر نہیں کرتے تو پھر یہ ایک گیپ ہماری طرف سے پیدا ہوتا ہے. پھر بچے کہتے ہیں ہم ان کے ساتھ کیوں شیئر کریں, اور پھر وہ تو اس قابل بھی نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ ان کو تو ہمارے پرابلمس پتہ بھی نہیں چلنے جو ہمارے مسئلے ہیں. یہ بھی بچوں کو نہ لگے کہ ہمیں کسی اور دور کے ہیں اور وہ کسی اور دور کے ہیں, حالانکہ یہ واقعی ایک گیپ تو ہے, لیکن اس گیپ کو کمیونیکیشن گیپ نہیں ہونا چاہیے, جنریشن گیپ کو کمیونیکیشن گیپ نہیں ہونا چاہیے, یہ بات یاد رکھیں. یعنی جنریشن گیپ تو بہرحال ہے, یعنی اب ہماری جو نسلیں آنے والی ہیں اور ہم جو ہیں ہمارے اور ان کے درمیان میں ایک گیپ تو ہے, لیکن کمیونیکیشن گیپ نہیں ہونا چاہیے, بات چیت کا گیپ نہیں ہونا چاہیے. پھر ٹائم فار انٹرنیٹ, ٹی وی, یہ اسپیسیفک کر لیں اپنے لیے بھی بچوں کے لیے بھی, کیونکہ گھر سے باہر نکل کے کھیلنے کا ٹائم بھی ضرور رکھنا ہے, ورک آؤٹ ضرور کرنا ہے, فزیکل ایکٹیویٹیز میں خود بھی انوالو ہونا ہے, ان کو بھی ضرور کرنا ہے. اور پھر سوشلائزیشن. اچھا, سوشلائزیشن کے لیے ایک تو میں یہ کہتی ہوں کہ اگر کوئی شخص 5 وقت کی نماز پڑھنے جاتا ہے اور وہ مسجد میں جاتا ہے تو 5 وقت کی نماز جب وہ لوگوں سے ملتا ہے تو سلام دعا کر کے بھی سوشلائزیشن کا ایک بہت بڑا اس کا راستہ کھل جاتا ہے. آپ سلام کریں, آپ کا بچہ بھی سلام کر رہا ہے, آپ لوگوں سے مل رہے ہیں, وہ بھی مل رہا ہے. اسی طریقے سے اپنی فیملی سے ملنا, اپنے بہن بھائیوں سے ملنا, یعنی یہ والی چیزیں بھی بڑی اہم ہے. آج لوگ اپنا یہ سٹائل اور اپنا سٹیٹس سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے جی, اس لیے ہم تو کسی کے گھر نہیں جاتے, نہ جا سکتے ہیں. ایون نیبرز میں کسی کو کسی کی خبر نہیں ہے تو اس کو اپنا سٹیٹس سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا ویری گڈ, ہمیں تو اگر اس کا نہیں پتا اور اس کو میرا نہیں پتا, اس کا مطلب اتنی ہی ایلیٹ کلاس ہیں ہم. یہ تو ہماری نارمز بنتی گئی ہیں اور یہ ہماری ویلیو سسٹم ہو گیا ہے, اسی لیے ہمارے پرابلم جو ہے نا وہ بجائے گھٹنے کے بڑھنے کی طرف گئے ہوئے ہیں. پھر سوشلائزیشن ایسی سکل ہے, اور سوشلائزیشن ہونا مطلب ابھی میں یہ بھی دیکھتی ہوں نا, کئی دفعہ مائیں کہہ رہی ہوتی ہیں کہ ہمیں اچھا رشتہ کوئی بتائیں, تو ساتھ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ لڑکی سوشل ہو. یہ اچھا, پہلے میں نے یہ ٹرمز نہیں سنی تھی لیکن اب میں یہ سنتی ہوں, حالانکہ اسلام نے یہ ٹرم بہت پہلے بتا دی. اچھا اخلاق, اچھا اخلاق جتنا ہوگا سوشلائزیشن اتنی ہوگی, سکلز اتنی اچھی ہو جائیں گی. تو اچھا اخلاق اصل میں مانگ رہی ہوتی ہیں, لیکن اس کو اب آج کل ان ٹرمز میں بولا جاتا ہے کہ اس کی سوشل سکلز ہوں, لڑکی سوشل ہو, سب میں مل بیٹھ کے بات کر سکے. اب اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ بچوں کا ٹائم مینجمنٹ بھی, کہ بیٹا دیکھیں اب آپ اسکول سے آگے ان کا یونیفارم چینج کرائیں, ان کو تھوڑی دیر لیٹنے کی پریکٹس ضرور کرائیں. یہ والا طریقہ ٹھیک نہیں ہے کہ بھئی صبح جلدی اٹھتے ہیں پھر سارا دن ہم ان کو جگا کے رکھتے ہیں, کیونکہ ہم سنت کے خلاف کام کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 15 سے 20, 20 سے 25 آدھا گھنٹہ, یعنی یہ سونا اتنا ضروری تھا کہ اس کی وجہ سے تہجد میں طاقت ملتی ہے. تو آپ اپنے بچوں کو اگر آج چاہتے ہیں کہ کل کو وہ تہجد میں جاگیں تو آپ اس کی پریکٹس اسی طرح کرائیں گے نا. تو اس لیے کلولا کرنے کی پریکٹس, دوپہر کو تھوڑی دیر ریسٹ کرنا, یہ ان کو آپ نے سکھانا ہے. اور یہ اچھی سنت کی جو چیز ہے اس سے بڑھ کر اچھی کوئی چیز دنیا میں آپ کو نہیں ملے گی. پھر اسی طرح سے سرپرائز چیکس رکھیں, جیسے میں نے کہا تھا کہ کبھی کچھ چیک کر لیں, کبھی کچھ چیک کر لیں. یہ بالکل ہی نہ ہو کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ جو بھی کر رہے ہیں آپ اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ جو بھی کر رہے ہوں گے ٹھیک کر رہے ہوں گے. یہ چیک کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے. اب کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ بیٹا گاڑی لے کے گیا ہوتا ہے تو اچھا کہاں گیا تھا جی, کالج گئے تھے. کالج کا کتنا فاصلہ ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے, 23 کلومیٹر. اب بیٹا واپس آیا ہے تو گاڑی جو ہے وہ آپ کی 100 کلومیٹر چلی ہوئی ہے. تو چیک کرنے کے بھی طریقے ہیں. آپ اسے پوچھیں بیٹا آپ کا کالج تو 23 کلومیٹر ہے اور 46 ٹوٹل 50 بنا لو, چلو کسی راستے سے بدل کے بھی آئے تو 100 کلومیٹر کیوں گاڑی چلی ہوئی ہے. تو چیک کرنے کے بھی طریقے ہیں نا, وہ آنے چاہیے کہ کس طریقے سے آپ نے چیک کرنا ہے. ٹائم جو بچہ دیتا ہے, اگر میں جا رہا ہوں تو بیٹا کس وقت آنا ہے, تو وہ ٹائم سلاٹ پھر وہی ہو. پھر اس پہ چیک یہ ہوگا کہ 6 بجے کا کہہ کے گیا تو 6:10 ہو گئے, ٹھیک ہے. اگر اس کو کہیں دیر اور کچھ کام ہے تو وہ بتائے کہ فون کرے, انفارم کرے. لیکن اس طریقے سے بھی چیک کر کے اپنے بچوں کی سچائیوں کا بھی پتہ چل جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایکٹیویٹیز کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح سے ان بچوں کی پرابلمز کو بڑے صبر سے سننا ہے. اچھا, بچوں کے پرابلم سننے کے لیے نا ایک تو وقت چاہیے, ٹھیک ہو گیا. دوسرا یہ چاہیے کہ بچے کے پرابلم کی سمجھ بھی آئے. اچھا, آج کل کی پیرنٹس کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ان کو اپنے بچوں کے پرابلمز نہیں لگ رہے ہوتے, صرف اپنے سر سے اتار کر کہ بھئی مسئلہ مجھے نہ اب کھپائے تو ٹائم جتنا جلدی گزر جائے اپنے مسئلے کو خود حل کرے. یہ نہیں کرنا, بچوں کے مسئلوں کو حل کریں, بچوں کے مسئلوں کو سنیں اور ان کو مشورہ دیں. کیونکہ جب آپ ان کو مشورہ دیں گے, کیونکہ ایک بات, جب بچہ آپ کے پاس یہ ہر مسئلے کے لیے آتا ہے نا تو سمجھیں کہ آپ کامیاب والدین ہیں. یہ خوش نصیبی ہے کہ ہمارا بچہ ہم پر بھروسہ کر رہا ہے, ہمارا بچہ ہمیں اپنا سمجھ رہا ہے, ہمارا بچہ کسی اور کے پاس جانے کی بجائے ہم سے کنسلٹ کر رہا ہے.
تو ان کے پرابلمس کو، ایک تو ایشوز کو، ان کے مسائل کو آئیڈینٹیفائی بھی کرنا ہے اور کنسلٹ بھی کرنا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا نا، ہم شروع میں نا میرا بیٹا اسکول جاتا نا تو وہ کہتا تھا ماما میں نا مجھے بہت دیر لگ جاتی. میم کہتی ہے کہ آپ جو ہو نا بیٹا آپ ٹائم لگا دیتے ہو، آپ کی کلاس کے اندر آپ کا کام پورا نہیں ہو رہا ہوتا. تو میں نے اسے کہا اچھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کا کام کیوں نہیں پورا ہوتا؟ تو کہتا ہے ماما میم کا قصور نہیں ہے، قصور تو میرا ہی ہے، کیونکہ میں لیفٹ ہینڈ سے لکھتا ہوں تو اس لیے سلو رائٹر ہوں. اس نے خود ہی مسئلہ ڈائگنوز کر دیا. میں نے کہا بیٹا اگر آپ لیفٹ سے لکھتے ہو اور سلو رائٹر ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی یا تو سپیڈ کو بڑھاؤ، اور یہاں پھر یہی ہوتا ہے کہ پوائنٹس چھوٹے کر کے لکھ لو. اب ہم دونوں نے اس مسئلے کو خود ہی دونوں نے بیٹھ کر حل کر لیا. اب ایک دفعہ کیا ہوا تھا، مجھے تنگ کر رہا تھا تو وہ فادر نہیں تھے تو وہ گئے ہوئے تھے، آؤٹ آف اسٹیشن تھے. تو میں نے کہا بیٹا اب ایسا ہے کہ بابا آئیں گے تو پھر میں اس بار سوچ رہی ہوں ان سے بات کرتی ہوں، وہی آپ کو ہینڈل کریں گے. چھوٹا سا تھا تو کہتا ہے نہیں ماما آپ ہی مجھے ہینڈل کر لیں، مجھے بابا سے نہیں ہینڈل ہونا. اب یہ چیزیں، یہ کمیونیکیشن ہے آپ اپنے بچے سے جب کرتے ہیں. اور ہمارا دونوں کا مسئلہ اسی وقت سالو ہو گیا جب اس نے مجھے کہا کہ ماما بابا سے نا ہینڈل کروائیں، مجھے آپ خود ہی ہینڈل کر لیں. اب یہ وہ کمیونیکیشن ہے جس سے آپ کا بچہ سیٹسفائڈ بھی ہو جاتا ہے، پازیٹیو بھی ہو جاتا ہے، اور آپ کے ساتھ اپنے پرابلمس کو بھی شیئر کرتا ہے. اور ہمیشہ سپورٹنگ رہیں. دیکھیں بچوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہو جاتی رہیں گی، لیکن سپورٹیو رہنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ فیسیلیٹیٹ بھی کریں. اگر کسی کی اب پرابلم نظر آیا، پریشانی نظر آئی، اس کی غلطی تھی، اس کو بتا بھی دیا، آئیڈینٹیفائی بھی کر لیا، اس نے ریئلائز بھی کر لیا، تو پھر اس کو سپورٹ کرنا ہے بجائے اس کے پیچھے پڑ جانے کے. یہ بھی نہیں کرنا، کیونکہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ ضدی ہو جاتے ہیں، ہم ان کے ساتھ اسی طرح بہیو کرنے لگ جاتے ہیں جیسے بچے ہمارے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. جبکہ والدین کو رہنا سپورٹنگ ہی ہوتا ہے، کیونکہ جب وہ آپ سپورٹنگ رہیں گے تو وہ پھر آپ ہی کے پاس آئے گا، اور جب وہ اگلی دفعہ آپ کے پاس آئے گا نا تو وہ پہلے کی نسبت زیادہ آپ کے پاس جو ہے وہ اس کے آنے میں بھی ایک محبت ہوگی، اور دوسرا وہ آپ کے پاس آ کر تسلی اور سکون بھی محسوس کرے گا، کیونکہ اس کو پتا ہوگا کہ میرے پیرنٹس میرے لیے رہیں گے سپورٹنگ. اور اسی طرح ان کے پرابلمس کو ون بائی ون ریزالو کرتے جائیں. اور ایک دن پھر وہ آتا ہے کہ جب وہ آپ کے پرابلمس کو ریزالو کرنے لگ جاتے ہیں. کیونکہ اور یہ بھی ایک والدین کی بہت سمجھ اور حکمت کی بات ہوتی ہے جب اپنے بچوں کو وہی گیجٹس، وہی چیزیں استعمال کرنے کے لیے دیں جو ان کو اس وقت ضرورت ہے. اب چھوٹے اسکول میں بچوں کو، یعنی جن کو موبائل فون کی ضرورت نہیں ہے تو ان کو کیوں لے کر دیتے ہیں؟ یہ کوئی اسٹائل تو نہیں ہے، یہ فیشن تو نہیں ہے، یہ تو ایک مصیبت ڈال دی آپ نے ان کی جان کو. بلکہ وہ جب جس ایج گروپ میں آتے ہیں اس کے مطابق ان کو، کیونکہ آج کی دنیا میں پہلے یہ ہوتا تھا نا کہ کوئی کسی کو کوئی گھوڑا لے کے دے دیتا تھا یا کسی کو باغ لے کے دے دیتا تھا. اب تو صرف موبائل فونز اور لیپ ٹاپس اور یہی چیزیں لے کے دے رہے ہوتے ہیں، اور یہی کامیابی کی نشانی سمجھی جاتی ہے. تو ایک یہ بھی والدین کی فرمنیس پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ وہ اپنے بچوں کو کیا لے کر دیں. کیونکہ یہ اب مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ وہی میں نے آپ سے بات شیئر کی تھی کہ میرے بیٹے نے 8 کلاس میں کہا نا موبائل کا، تو میں نے اسے کہا بیٹا اسے کیا کرو گے؟ تو اس نے کہا کہ ماما بس موبائل سب نے لیے. میں نے کہا نہیں لیکن میں اور آپ اس سے کیا کریں گے؟ میں آپ کو فون کروں گی کہ 1 کلو آلو لے آؤ اور آپ لے آؤ گے، بس اس سے زیادہ اور مجھے اس کے بینیفٹس بتاؤ. تو اس کے پاس جواب نہیں تھا. پھر اس کے بعد اس کو میں نے FSC کے بعد لے کے دیا. تو چیزیں اسی طرح ہوتی ہیں. آپ کو بچوں سے کمیونیکیٹ کرنا آنا چاہیے، ان کو سمجھانا آنا چاہیے، ان کے مسئلوں کو حل کرنا آنا چاہیے. اور جتنا آپ ان کے قریب ہوتے جائیں گے ان کے پرابلمز ریزالو کرتے کرتے، اور وہ آپ ہی کے ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور پھر دیکھیں آپ وہ انہی ساری ویلیوز پہ، نارمز پہ چلیں گے انشاءاللہ جو کہ ان سے اور ہم سے ریکوائرڈ ہیں. تو مسئلوں کے حل کے لیے اچھا وقت دینا، اپنے ڈیسیژنز پہ فرم رہنا، ان کو کنونس کرنا، اگر وہ صحیح ہو تو پھر خود کنونس ہو جانا، پھر ان کو چیک کرنا. اور سر مطلب اس میں یہ ہے کہ جب کبھی بھی چیک کرنا چاہیں چیک کر لیں. کمیونیکیشن گیپ کوئی بھی نہ ہو، ٹائم اسپیسیفک کریں، انٹرنیٹ کا ٹائم بھی اسپیسیفک کریں، ٹی وی کا ٹائم بھی اسپیسیفک کریں، اور سلاٹ رکھیں کہ اتنے ٹائم سے اتنے ٹائم تک. سوشلائز خود بھی کرنا ہے، ان کو بھی کروانا ہے، انکلوسیو رہنا ہے، ٹائم مینجمنٹ کر کے بھی دکھانی ہے، ان سے کروانی بھی ہے. نمازوں کے پابند ہوں گے آپ خود بھی اور وہ بھی، تو اپنے کاموں کو ٹائم کے یعنی نمازوں کے ساتھ کنیکٹ کریں. جتنا نمازوں کے ساتھ کنیکٹ کریں گے، فجر کے ساتھ یہ کام کریں، ظہر کے ساتھ یہ، اتنا ٹائم مینجمنٹ اچھی ہوتی جائے گی. اور پھر یہ کہ ان کے پرابلمس کو پوری توجہ سے سننا ہے، اس میں ان کے جو مسئلے ہیں ان کو اہم سمجھنا ہے، ان کے مسئلوں کو حل کرنا ہے. اور اگر فرض کریں کہیں مسئلے آپ سے حل نہ ہوں، یہ بھی بڑی اہم بات ہے. کئی دفعہ والدین کا اتنا انڈرسٹینڈنگ، اتنا فہم نہیں ہوتا کہ ان کو بچوں کا ہر مسئلے کا حل آئے، تو پھر کنسلٹ خود کریں یا ان کو بھی کروائیں. آپ کے ایسے لوگ ہونے چاہیے جن کے پاس آپ جا سکیں، جن سے آپ مشورہ کر سکیں، جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سے بھی اوپر ان والا ہے، آپ سے بہتر مشورہ دے سکتا ہے. تو یا خود کنسلٹ کر کے بچے کا مسئلہ حل کریں، یا پھر بچے کو کنسلٹ کروائیں. مسئلے کو ان ریزالو نہیں چھوڑنا.
اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو اس میں یہ مطلب نہیں ہے کہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، لیکن جب آپ ایک دو لوگوں سے جب مشورہ کرتے ہیں، کچھ سمجھدار لوگوں سے جن کی وزڈم آپ کو ان پہ بھروسہ بھی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ وہ صحیح مشورہ دیتے ہیں، تو اس طریقے سے کنسلٹ کرنا اور کروانا ہے، اور پھر انشاءاللہ آپ جب ان کے پرابلمس کو ریزالو کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ وہ بچے آپ ہی کے ہیں، ہمارے ہی ہیں۔ اصل میں ان بچوں کو ہماری ضرورت ہے، اگر ہم ان کو اس طریقے سے لے کر چل سکے، اس طرح گائیڈ کر سکے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں یہ ہماری نسلیں نہ صرف ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں گی بلکہ یہ رہتی نسلوں کے لیے بھی خیر کے کام کر کے جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان بچوں کی تربیت ویسے کر سکیں، کیونکہ والدین کی الجھنوں کا جو علاج ہے اصل میں وہ ان سارے فیکٹرز کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کے ساتھ ہے۔ مسائل بھی ہم نے خود پیدا کیے ہوئے ہیں اور مسائل کا حل بھی ہمارے پاس ہے، تو مسائل اصل میں یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، مطلوب ہے ان کو کہ ہم ان مسئلوں کو حل کریں۔ ان مسئلوں کو اگر حل کرنا چاہتے ہیں تو آج ہی سے پکا ارادہ کریں اور ان ساری باتوں پر عمل کرنا شروع کریں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ وقت کے ساتھ ساتھ ایک ایک کر کے ہر اگلا دن پچھلے سے بہتر ہوتا جائے گا، اور انشاءاللہ ہماری اولاد اور یہ آج کے بچے جو ہیں ان کے ساتھ جو بھی ہمارے ایشوز اور پرابلمز ہیں اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ریزالو ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ مجھے اجازت دیں، آپ کے پروگرام والدین کی الجھنوں سے آج ہمارا دوسرا پروگرام تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر و عافیت سے رکھے اور ہر مشکل اور پریشانی سے بچائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔